السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم سردار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ دیکھیے، ابھی اپنے پاس میں ایک سوال اور ہے۔ جی صاحب۔ لیکن وہ آئی ڈی پر نام پورا لکھ کر نہیں آتا، اسی لیے ان کا نام تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن سوال بہت خوب کیے ہے جی جی۔ کہ صوفی اور قلندر میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی 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 جی۔ چلیے صاحب، وہ جس بھائی کا، جن صاحب کا سوال ہوگا، شاید وہ ہمیں سن رہے ہوگے، ہمیں ان کا نام نہیں معلوم تو کیا ہوا، مگر ان کے سوال کے مطابق ہم آج ویڈیو جو ہے صوفی کی مختصر تشریح بیان کیے جاتا ہوں میں کہ صوفی کسے کہتے ہیں اور صوفی کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، کیونکہ یہ دو سوال ان کا ایک ہے، مگر اس میں موضوع جدا ہے۔ دو موضوع ہے۔ آج دو موضوع کا سوال ہے یہ۔ تو پہلا موضوع جو ہے صوفی کا ہے، آج پہلے صوفی سمجھ میں آ جائے تو قلندر کی بات ہو۔ ہاں، تو حضرت قبلہ در حقیقت میں صوفی جو ہے ایک عربی جملہ ہے۔ اچھا، صوفی ایک عربی جملہ ہے، اور صوفی جو ہے عرب کے اندر عموماً جو ہے روزمرہ کی معاملات میں استعمال ہونے والا لفظ بھی ہے عرب میں۔ اچھا، ہاں، جو شہر، مکان، مسجد یا راستے کی صفائی کرنے والے کو بھی صوفی کہتے ہیں۔ اچھا، کعبے میں جتنے بھی لوگ جو ہے 6 مہینے کا ویزا لے کے جاتے ہیں مکے کی خدمت میں، جسے ہم خدمت کا نام دیتے ہیں، تو حقیقت میں صوفی کہلاتے ہیں۔ اچھا، کیا بات۔ تو حدیثوں کے اندر کعبۃ اللہ کی صفائی کا نظام، دیکھ ریکھ کا مکمل نظام رکھنے والوں کو بھی صوفی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صفائی کرنے والا۔ ہاں، صوفی کے جو جزئی معنی نکلتے ہیں وہ صفائی کرنے والے سے مراد ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بظاہری کعبہ وہ ہے، اور طریقت میں جو ہے باطنی کعبہ اپنا قلب ہے۔ حق ہے۔ تو طریقت میں بولا جاتا ہے وہ ایک مجبوری عام فہم لوگوں کے لیے، جبکہ وہ طریقت کا نہیں معاملہ آتا ہے۔ طریقت تو خیر فعل پر مبنی ہوتا ہے، یہاں پہ قلب کی صفائی پر مکمل نگہبانی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اہتمام رکھنے والے کا نام صوفی ہوتا ہے، اور اسے راہ تصوف کا سالک کہتے ہیں۔ کیا بات۔ راہ تصوف کا سالک کہتے ہیں۔ صوفی کا مکمل مزاج، پورا مزاج تصوف پر ہوتا ہے، وہ تصوف سے رنگا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ جو شریعت کے بعد ترقی کا اول مرحلہ ہے، اول مقام ہے ولایت کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یہاں اللہ اسے محبوب جانتا ہے، مقبول جانتا ہے۔ نبی کے پاس بھی محبوب اور مقبول ہوتا ہے، اور صوفی کا جو مزاج ہوتا ہے بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، بڑا نرم نازک مزاج ہوتا ہے۔ اس کی نرمی پانی کی بوند سے
تسبیح دیتا ہوں میں اس کو، جو اونچائی سے گر کے بکھر جاتی ہے، مگر زمانہ پانی کی بوند کو گرنے کے بعد بکھرتا ہوا تو دیکھتا ہے، مگر وہ نرم و نازک بوند پانی کی پتھر کو چیر کر کے اپنا راستہ بنا لیتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ تو صوفی کا ظاہر بڑا نرم و نازک ہے، اس کا باطن بڑا سخت ہے۔ کیا بات، اگر اس کے ضبط میں سختی نہ ہوگی تو قلب کی صفائی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حق حق، کیا بات۔ اور اس صوفیوں کو تو میں اصل میں حقیقت میں امام التصوف کہتا ہوں۔ کیا بات، کل صوفی عالم کے اندر جتنے بھی ہیں اس راہ میں، باطن کی راہ میں، سارے کے سارے صوفی میرے نزدیک امام تصوف ہے، یہ تصوف کے امام ہے۔ کیا بات، اور بہت بڑی بات ہے، حق، اہل شریعت کو بینا دیتے ہیں یہ لوگ، اہل شریعت کو بینا دیتے ہیں، تمیز کراتے ہیں۔ کیا بات، عینیت اور غینیت کی تمیز کراتے ہیں، غیر کیا ہے اور عین کیا ہے اس کی تمیز کراتے ہیں۔ یہ بینا بانٹنے کا کام کرتے ہیں بھائی، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، حق، بہت بڑی بات ہے۔ اور صوفی کا مرکزی جو فعل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اصل میں نفس امبارہ، نفس لوامہ، نفس معلمہ، ان تین نفسوں سے محفوظ رکھ کر کے قلبوں میں موجود نفس مطمئنہ کے حضور حاضر رہنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نفس مطمئنہ میں، قلب کے اندر نفس مطمئنہ کے مقام پر حاضر و حضور رہنا ہے، اور ہمیشہ ان تینوں نفسوں کے دخل سے اس قلب کو پاک رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب صاحب۔ تو جناب یہ صوفی کی فضیلت ہے، الحمدللہ۔ اور قرآن کے اندر بھی انہی تین نفسوں کا ذکر آیا ہے جس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے متعلق اللہ نے جہاں جہاں پر موقع وقت حال ضرورت جیسے درپیش آئے، ان نفسوں کے متعلق انبیاء سے جو خطائیں سرزد ہوتی تھی، وہاں ان کے نفسوں کے ساتھ ان کو آگاہی دی اللہ نے کہ تیری اس نفس سے یہ خطا سرزد ہو رہی ہے، اس نفس سے یہ فعل سرزد ہو رہا ہے، اس نفس سے یہ فعل سرزد ہو رہا ہے، جو مضر ہے تیرے قلب کے لیے، مقام نفس مطمئنہ کے لیے۔ اگر تو ان سے باز نہیں آیا، ان سے نہیں بچا، تو ہرگز ہرگز مقام مطمئنہ کو تو نہیں پہنچ پائے گا، جہاں پہ میں کھڑا ہوں راضیتاً مرضیہ کی حیثیت سے۔ کیا بات، تو علماء کے نزدیک تو نہیں، مگر صوفی اکرام کے نزدیک اس میں دو نفسیں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب یہ ہے نہیں، گنجائش ہے نہیں، دین کے تصوف میں، رحمان کے کلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر اسے صوفیوں نے اپنی جانب سے نام دیا ہے، اچھا، جبکہ وہ ہے نہیں، جبکہ وہ ہے ہی نہیں، رحمان کی نظامت میں وہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ہاں، انہوں نے دو اضافہ کیا کیا ہے، ایک کو کہا، جیسے تین اضافہ ہے، ایک کو کہا ہے نفس مرضیہ، ایک کو کہا ہے نفس راضیہ، اور ایک کو کہا ہے نفس رحمان۔ اچھا، رحمان کو نفس ہی نہیں، جو غلط ہے۔ کلام اللہ میں جن نفسوں کا تذکرہ آیا ہے وہ نفس جو ہے تمہارے جو ہے در حقیقت میں امبارہ، لوامہ، معلمہ، تین نفسوں کا ذکر ملا۔ اچھا، یہ لوگوں کو توجہ کرنا چاہیے۔ دیگر نفس جو ہے
وہ خیالوں کی حجت ہے. اچھا، کیا ہے وہ؟ خیالوں کی حجت. دیگر جو نفس ہے جن کو منسوب کرتے ہیں یہ لوگ، وہ خیالوں کی حجت ہے. کوئی بھی مقدمہ بغیر حجت کے ممکن نہیں. جیسا نفس مرضیہ، نفس راضیہ اور نفس رحمان، یہ ہاں، 3 اضافی نفس. اضافی نفس ہیں، صوفیہ کی جانب سے ہے، اچھا، جنہوں نے اسے نفس قرار دیا جبکہ وہ ہے نہیں. سمجھ گئے اب بات کو؟ اور قرآن میں صرف 4 نفسوں کا ذکر ہے. بس آگے یہ نفس لوامہ، 3 نفس یہ ہے، اور 4 نفس وہ، چوتھی نفس وہ ہے جہاں اللہ راضی ہوا. نفس مطمئنہ. نفس وہاں اللہ کا بدلہ ہے، وہاں پہ اللہ بدلے دیتا ہے جب وہ نفس مطمئنہ کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اسے اللہ نے اے نفس مطمئنہ بولا، جیسے کہ جس کا نام میرے سامنے صوفی ذوالفقار بیٹھا ہوا ہے، اسے یعنی صوفی ذوالفقار صاحب کو ان کے والدہ نے ایک نام دیا. اللہ، صوفی ذوالفقار صاحب کو والدہ نے ایک نام دیا، اس والدہ کے نام سے منسوب ہو رہے، مگر اللہ نے صوفی ذوالفقار کو نفس بولا. اے نفس مطمئنہ، تمہاری حالت اطمینانی کو بولا ہے اس نے. تو اللہ نے کسی بشر کو نام نہیں دیا، کیونکہ خربوں کروڑ مخلوق ہے اس کی، انسانوں میں کتوں کے نام لے گا. صحیح ہے. اور قرآن کی فہرست اگر ناموں سے بھر جائیں گی تو بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ حج حج اللہ کی حکمت دیکھو. تو اللہ نے تمہیں نفس کہہ کے پکارا، اللہ، تمہاری اس حالت سے تمہیں پکارا جس سے وہ راضی ہوا، جس کا وہ مشتاق ہے. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو صاحب یہ صوفی ہے، حق ہے. تصوف میں امام ہے وہ، سمجھ لیں. حق ہے. اور صوفی کا کام ہے جو بندے کامل شریعت سے ہو کے گزرتے ہیں انہیں اپنی رہبری اور رہنمائی سے باطن کی طرف لے جا کر کے نفسوں کی شناخت کرا کر کے نفس مطمئنہ کی طرف ان کا رخ کرنا، صحیح ہے. اور خدا کی رضا میں داخل کر دینا. خدا کی رضا میں داخل کرنا، جہاں خدا نے یہ کہا ہے راضیۃ مرضیہ فادخلی من العبادی وادخلی فی جنتی، وہاں داخل کرنا یہ صوفیوں کا فعل ہے. صحیح ہے. اس کردار پہ یہ صوفی کہلائے، صحیح ہے. کیونکہ یہ 3 نفسوں سے نفس مطمئنہ پر فائز کرتے وقت قلب کی نگہبانی کرتے ہیں، اور قلب جو قلوب ہے وہ کعبہ باطین ہے. حق. جو فعل ان کا ظاہر میں ہے کعبے کی صفائی کرنا، وہی فعل صوفیہ اعظام کا اپنے اندر کعبہ باطین کے ساتھ ہے. کیا بات. انسانی مکمل فرائضے پر قائم اترنا، کھڑا اترنا، حقوق العباد کا تکملہ کرنا، حقوق العباد کی تنقید کرنا، لوگوں کو صاف ستھری ہدایت دینا، عدل کی طرف لانا، یہ صوفیوں کا کام. انصاف و عدل کی طرف لانا اور حقوق العباد میں مکمل کروانا، یہ صوفیوں کا فعل ہے. اس لیے اس فعل کی ذمہ داری کی بنا پر میں ان صوفیوں کو امام تصوف کہتا ہوں. صحیح. حقیقت. انشاءاللہ میں جو ہے اب آگے جو ہے کلندر پہ بات کروں گا. میرے نزدیک مختصر تصریح صوفیوں کے متعلق ہو چکی ہے، تو سمجھے. بہت بہت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے
آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔